ابن عقیل کو اپنا سفیر، اپنا ایلچی بنا کر کوفے کی طرف روانہ کیا۔ ہاں، ارے جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے آئے ہیں تو 18,000 سے لے کر 40,000 لوگوں تک لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اور یزید کو پتہ لگا کہ مسلم کوفے پہنچ چکے ہیں تو اس نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ تم بصرے کی گورنری چھوڑ کے اور جلد سے جلد کوفہ پہنچ جاؤ۔ ابن زیاد ملعون بصرہ چھوڑ کے اور کوفے کی طرف آیا۔ جب کوفے پہنچا ہے تو جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے یہاں مہمان تھے، اس سے پہلے جناب مختار کے یہاں آپ رہے۔ جناب مسلم نے دیکھا کہ اب یہ کوفے والے جو ہیں وہ روز بروز بیعت کرتے جا رہے ہیں ابن زیاد کی، اور مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ مغرب کے وقت دیکھا کہ مغرب کے وقت صرف آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد جو تھی وہ صرف 10 رہ گئی تھی۔ جب مغربین کی نماز آپ نے پڑھی ہے اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نکلے ہیں تو آپ تنہا تھے، وہ 10 آدمی بھی جناب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جناب مسلم اکیلے ہیں، یا تو 18,000 کے مجمع نے بیعت کی تھی، 40,000 کے مجمع نے بیعت کی تھی، یا مسجد سے اب نکل رہے ہیں تو اب تنہا ہیں، کیا کرے، پردیسی کہاں جائے، رات کا وقت ہے، کس کے گھر آرام کرے۔ کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے کیا دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے، جا کر اس دروازے پر بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک ضعیفہ نکلی اور ضعیفہ نے دیکھا کہ کوئی مسافر میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، قریب آئی اور آ کے کہنے لگی کہ اے مسافر تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا، کوفے کے حالات پرآشوب ہیں، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ کہا ضعیفہ اگر تھوڑا پانی ممکن ہو تو مجھے ایک جام پانی کا پلا دو۔ وہ ضعیفہ اندر گئی اور ایک ٹھنڈے پانی کا کوزہ بھر کے لائی۔ جناب مسلم نے پانی پیا، شکر الہی کیا۔ اب وہ طوع اس کا نام لکھا ہے کتابوں میں کہ طوع اس کا نام تھا۔ وہ اندر ظرف رکھنے کے لیے گئی، پھر کچھ دیر کے بعد باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ وہی مسافر جسے چھوڑ کے گئی تھی وہی دروازے پر پھر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ اے بھائی تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ ارے کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ جناب مسلم کہنے لگے اے ضعیفہ، اے مومنہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کیا تم کوئی مسافر ہو، کوئی پردیسی ہو؟ کہا ہاں میں پردیسی ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، میں حسین کا سفیر بنا، حسین نے مجھے اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا ہے۔ تو اس طوع نے، اس مومنہ نے مسلم کا نام سنا تو دروازہ کھول دیا۔ اے مسلم، ارے تم میرے گھر میں آرام کرو، آرام سے رہو، ارے تم میرے آقا کے سفیر ہو، میرے آقا کے ایلچی ہو، جناب مسلم ہیں جو رات بھر عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ اس ضعیفہ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام بلال لکھا ہے کہ اس کا نام بلال تھا۔
وہ رات کے وقت آیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان ہے، تو اس نے دیکھا اور صبح ہی اس نے خبر پہنچائی کہ مسلم ابن عقیل ہمارے یہاں ہے۔ تو ادھر سے 500 فوجیوں کا لشکر جو ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے چلا۔ جناب مسلم نے جب دیکھا کہ فوجی آ رہے ہیں، لشکر آ رہا ہے، آوازیں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آنے لگی، تو ایک مرتبہ اسلحہ اپنے بدن پر سجایا اور آپ باہر نکلنے لگے، مگر وہ مومنہ عورت قدموں پر گر پڑی۔ ارے آقا آپ باہر نہ جائیے، ارے زمانہ دشمن ہے، یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ کہا ضعیفہ ارے میں نہیں چاہتا کہ نامحرم تیرے گھر میں آ جائے۔ ہاں عزیزان اسلام، ارے ہم کہیں گے مسلم، ارے آپ کو تو آگے گھر کا اتنا خیال ہے، مگر کربلا کے میدان میں ارے بعد عصر آئیے، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہیں۔ ہاں عزیزان اسلام، جناب مسلم نکلے ہیں اور پھر گلیوں میں جنگ کرتے ہوئے جناب مسلم نے فوج کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ تو محمد ابن عاص نے حاکم کے پاس خط بھیجا کہ فوج اور بھیج دی جائے، تو اس نے حاکم نے کہا ارے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کیا 500 آدمی ناکافی ہیں؟ تو ادھر سے انہوں نے خط میں لکھ کے بھیجا کہ یہ کسی بنی بقال سے جنگ نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ارے جناب مسلم پر کس طرح قبضہ کریں، کس طرح اپنے بس میں کریں؟ تو فوجیوں نے ایک گڈھا کھودا اور اس گڈھے کو خش و خاشاک سے پر کر دیا اور جناب مسلم سے جنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ جناب مسلم ہیں جو جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور فوج پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جوش شجاعت میں مسلم آگے بڑھتے ہوئے ارے اس گڈھے میں گرے تو چاروں طرف سے فوج ٹوٹ پڑی۔ ارے عورتوں نے پتھر مارنا شروع کیا، عورتوں نے آگ پھینکنا شروع کی۔ ارے کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا، کوئی تیر سے حملہ کر رہا تھا، کوئی تبر سے حملہ کر رہا تھا۔ جناب مسلم کو قید کیا گیا اور قید کر کے ایک مرتبہ لے کے چلے ابن زیاد کے دربار کی طرف، اور جب ابن زیاد کو دربار میں لے کے آئے تو کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا کہ میرے امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ کہا تم قتل کیے جاؤ گے؟ کہا قتل ہونا ہماری میراث ہے۔ حکم دیا گیا کہ انہیں بالائے خانہ لے کر جاؤ اور محل سے ان کا سر جدا کر کے اور لاش کو زمین پر پھینک دو۔ جناب مسلم کو اوپر لے جایا گیا تو جناب مسلم کہنے لگے کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جناب مسلم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حسین مظلوم کی طرف رخ کیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ارے آقا آپ پر میرا سلام ہو، اب وقت آخر ہے، آقا آپ پر درود و سلام ہو۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جلاد تلوار لیے کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلم کے سر کو تن سے جدا کرے۔ جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا، ارے لاش کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ امام حسین کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی آیا ہے جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے۔ قریب بلایا، کہا مسلم کا کیا حال ہے؟ کہا مسلم کو ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لاش میں پیروں میں رسی باندھ کر
کوفے کے بازاروں میں کھینچا جا رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔